حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں، آج عمر کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ ابو بکر کو کبھی کراس تو کوئی کر نہیں سکا، آج ابو بکر سارا مال بھی لے آئے نا تو وہ تو اتنا ہی بنے گا، اور میں آدھا بھی لے آیا تبوک کے چندے کے لیے تو وہ آدھا بھی ان سے کئی گنا زیادہ بنے گا۔ تو آج ابو بکر مجھ سے آگے نہیں جا سکتے، نکلنا ہے تو آج ہی نکلوں گا۔ اب حضرت عمر آئے، بہت سارا مال لا کر گھر کا آدھا مال رکھ دیا، ابو بکر نے تو سارے ہی اٹھایا اور لا کر رکھا۔ تو اس وقت حضرت جبریل آ گئے۔ میرا تصور، اللہ نے بھیجا کہ اے نبی آج ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ لے کر کے آئے ہو، آج یہ پوچھنا ہے کہ پیچھے چھوڑ کر کے آئے ہو، یہ نہیں پوچھنا لائے کیا ہو۔ اگر یہ سوال ہونا لے کر کے آئے ہو تو عمر کہیں گے یہ لایا ہوں، ابو بکر کہے گا یہ لایا ہوں۔ یہ سوال نہیں کرنا، اس لیے کہ نیت کو جاننے والا کون ہے؟ زور سے بولو۔ آج یہ پوچھنا ہے چھوڑ کے کیا آئے ہو۔ اب جو ہی بیٹھے میرے نبی بولے عمر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آدھا۔ عمر کہنے لگے جب یہ سوال ہوا میں سمجھ گیا بس آج بھی ابو بکر ہی نکل گئے۔ اور میں نے پوچھا، حضور نے پوچھا ابو بکر تم پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اپنے گھر میں اللہ اور اس رسول کے سوا کچھ بھی چھوڑ کر نہیں آیا۔ آپ سوال کریں اور آپ کا عاشق گھر میں کچھ چھوڑ دے، یہ ایمان تو نہ ہوا؟ ایسی کوئی مثال بھی ہے اس کائنات میں؟ عمر کہتے ہیں جب آج میں نہیں کراس کر سکا بس ہمیں سمجھ آ گئی اس شخصیت کو کوئی کراس ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے حضور کی وفات کے بعد مہاجرین انصار سب نے پہلے مشورہ ضرور ہوا۔ انصار نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ایک آپ میں سے ہوگا۔ اس کی دلیل کیا دی؟ خطیب جو کھڑے ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں، انہوں نے اتنی بات کی، انہوں نے کہا بات یہ ہے رسول اللہ زندگی میں جب بھی کہیں کسی کو بھیجتے تھے تو مہاجرین میں سے بندہ چنتے تھے، لیکن ایک بندہ انصار کا بھی اس کے ساتھ جوڑ دیتے تھے، اور یوں دونوں مل کر جاتے تھے کسی مہم پر۔ تو اب بھی ایسے ہوگا کہ ایک امیر آپ میں سے ایک ہم میں سے ہوگا۔ ایک اور خطیب اٹھا، اس نے بھی یہی بات کی، دوسرے نے یہ کی کہ مہاجرین میں سے ایک امیر ایک ہم میں سے ہو جائے۔ حضرت زید بن ثابت صحابی رسول اٹھے، صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، انہوں نے کہا بات سنو، نبی علیہ السلام مہاجر تھے اور آپ امیر تھے، آپ لوگ انصار تھے مددگار، لہٰذا اب بھی امیر مہاجرین میں سے ہوگا اور آپ انصار ہوں گے، آپ امیر نہیں بن سکتے۔ یہی رسول اللہ کا طرز تھا۔ انہوں نے اتنی کمال انداز سے بات کی کہ سارے انصار کو سمجھ آ گئی، سب مہاجرین کو سمجھ آ گئی کہ بات تو ٹھیک ہے۔ بس عین اس موقع پر حضرت عمر بھی تھے، امام حاکم نے نقل کی ہے کہ اس وقت حضرت زید بن ثابت نے فوراً یہ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ آپ کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بیعت جو حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ ہوئے ان کی عمارت پر، وہ جناب عمر بن خطاب ہوئے، اور یہ یوں بیعت اس جگہ مکمل ہو گئی۔ یہ چونکہ چھپ کے تھی ایک کمرے میں، یہ اچانک ہوئی رسول اللہ کی وفات کے بعد، جب یہ اطلاع ہوئی کہ کچھ لوگ جمع ہیں، کوئی امیر بنانے لگے ہیں، ادھر اطلاع آئی، یہ بڑے صحابہ فوراً پہنچے کہ غلطی سے جلد بازی میں کوئی فیصلہ ایسا نہ کر بیٹھیں جو بعد میں مشکل کا سبب بن جائیں، یہ تو بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اس لیے یہاں سے وہاں پہنچے جب اطلاع ہوئی۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں نبی کا جنازہ چھوڑ کے بھاگ گئے، جناب ان کو عہدوں کی پڑی ہے۔ ارے بیوقوف آدمی، تجھے پتہ ہی نہیں ہے مسئلے کی اہمیت اور حیثیت کا۔ اگر وہاں وہ کچھ امیر چن لیتے یا کوئی لوگ اور آ جاتے درمیان میں، وہی آنا تو بند ہو گئی، کوئی منافق ہی اندر سے کچھ فیصلہ کروا دیتا، بتاؤ بعد میں امت کس دڑے میں چلی جاتی اور حالات کیا بنتے۔ اس لیے وہ معاملہ بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ابھی نبی کا کفن ہے، نبی کا دفن ہے، نبی کا جنازہ ہے، ایک ایک مسئلے پر تلواریں نکل آئیں گی۔ مہاجر کہیں گے ہم مکہ میت لے کے جائیں گے، انصار کہیں گے مدینہ سے جانے نہیں دیں گے، اس پہ لڑائی ہو جائے گی۔ اور یہ تو اتنا بڑا اعزاز ہے اس شہر کے لیے کہ رسول اللہ جہاں دفن ہے، تو یہ فیصلہ تو امیر کے بغیر یہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ پھر دفن کہاں کرنا ہے، اگر مدینہ میں بھی کریں تو کہاں کریں، یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا۔ پھر جنازہ کیسے پڑھا جائے گا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو امیر کے بغیر تو یہ معاملات حل ہی نہیں ہوں گے۔ 1.25 لاکھ انسان کھڑا ہے، اور پھر عرب کے لوگوں کا مزاج بھی آپ کو پتہ ہے، تو امیر کی اطاعت تو لازم ہے۔ اگر امیر مان لیا اس کے بعد یہ سارے مسائل حل ہوں گے، اس لیے اس سے پہلے یہ مسئلہ لازم تھا، اور پھر یہ ہوا۔ اور پھر جب مسجد میں آئے حضرت صدیق اکبر نے یہ پوچھا، امام حاکم نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے پوچھا علی کہاں ہے،
اور زبیر بن عوام، میں ان کو نہیں دیکھ رہا، وہ میری بیعت میں شامل نہیں تھے۔ اب حضرت علی کو بلایا جائے گا، اب بلایا، انصار مدینہ نے بھی پوچھا، اوروں نے بھی۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ آپ یہ بتائیے، امت تو ایک فیصلے پر جمع ہو چکی ہے، تو کیا آپ ناراض ہیں؟ آپ امت میں چاہتے ہیں کہ دو دھڑے ہو جائیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تو پھر کیا مسئلہ ہے بیعت؟ چونکہ وہ بزی تھے وہاں، انہوں نے کہا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس شخص و نبی نے اپنی زندگی میں صحابہ کی نماز کے لیے مصلی پر امام بنایا، اس کی موجودگی میں کوئی اور امیر بن جائے گا۔ ہم تو آپ کو امیر مانتے ہیں، ہمارے اختلاف تو کوئی نہیں ہے۔ فرمایا پھر بیعت ہو جائیں، تو مسجد بری ہے، سب کے سامنے حضرت علی بیعت ہو گئے۔ فرمایا زبیر بن عوام جو رسول اللہ کے پھپھی کے بیٹے ہیں، بہت بڑے مجاہد صحابی ہیں، ان کو بلایا جائے۔ ان سے بھی یہی دو سوال ہوئے۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں چاہتا کہ میں امیر بنوں، آپ سے بڑھ کر تو مرتبہ کسی کا نہیں ہے، ہم تو آپ کی عمارت کو تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا پھر ہاتھ رکھ دیجئے، وہ بھی بیعت ہو گئے۔ اختلاف ہوا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر جب علی نے بھی اختلاف نہیں کیا، زبیر نے بھی نہیں کیا، اہل بیت نے نہیں کیا، مہاجرین نے نہیں کیا، انصار نے نہیں کیا، آج اس چیز کو متنازع بنا کے کیا حاصل نکلے گا؟ بہرحال حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہوا اسی مہینے کی 22 تاریخ کو، اور پھر ان کو رسول اللہ کی روضے میں حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ حضور کی قبر اور منبر کے درمیان جناب عمر بن خطاب نے نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر ان کو ان کی وصیت کے مطابق، خواہش کے مطابق اور اجازت کے موافق ان کو دفن کیا گیا۔ اور کیسے دفن کیا گیا کہ یہ با ادب لوگ ہیں، آخری بات کرتا ہوں، انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا ہم رسول اللہ کی برابری کریں، یہ ہمیشہ ایک قدم پیچھے رہے۔ اس مرتبے پر پہنچ کر بھی اس کی ایک دلیل کہ رسول اللہ کا جو منبر تھا وہ 4 سیڑھیوں والا تھا، رسول اللہ سب سے اوپر بیٹھتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر جب آئے اس نچلی سیڑھی پہ جہاں نبی قدم رکھتے تھے وہاں بیٹھے، کسی نے کہا اوپر، کہا ممکن نہیں ہے۔ پھر جب حضرت عمر کا دور آیا وہ تیسری سیٹ پہ بیٹھے، یہاں بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ میں ابو بکر کے قدموں میں بیٹھوں گا، میں ان کی برابری کا نہیں ہوں۔ یہ ادب تھا صحابہ میں، اس وجہ سے دین ان کی زندگیوں میں آیا۔ آج کسی نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو، وہ امام حنیفہ کو کوس رہا ہے، کبھی امام بخاری کو گالیاں دے رہے، کبھی علماء کو دے رہے، تو پھر معلومات ہوں گی، دین تو ہونا کوئی نہیں ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ تو صحابہ کو یہ چیزیں سکھائی گئیں اور رسول اللہ نے سکھائی ہیں، اور ان کی زندگیوں میں اور نسلوں میں یہ چیزیں چلی گئیں۔ اگر ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں ہے تو نری ڈگریاں یہ گدھوں کے پاس بھی اوپر لاد دیں تو وہ عالم نہیں بن جاتے۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں، حضرت صدیق اکبر کو دفن کیا گیا، لیکن حضور کی برابری میں نہیں، بلکہ رسول اللہ کے کندھے کے تک ان کا سر مبارک آیا اور پاؤں تھوڑے سے نیچے چلے گئے۔ رسول اللہ کے سر مبارک سے نیچے ان کے کندھے کے برابر ان کا سر آیا۔ اور پھر جب حضرت عمر شہید ہوئے، ان کو حضرت عائشہ کی اجازت سے دفن کیا گیا، تو حضرت عمر کا جو سر تھا وہ حضرت صدیق اکبر کے کندھے کے برابر آیا۔ آج بھی قبروں کی ترتیب یوں ہے، سر کی طرف سے برابری میں نہیں ہے، کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو مرتبہ جس کا ہے وہ اسی پر فائز رہے گا، ہم اس کو کبھی کراس نہیں کر سکتے۔ عزت، ذلت اور مرتبے دینے والا کون ہے؟ اللہ کے فیصلے کو مان لینے میں خیر ہوتی ہے، جو نہ مانے اس کا حال پھر ابلیس جیسا ہے، آج تک لعنت پڑ رہی ہے، راستہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔